الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت
الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليه وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا
ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: ثانيا يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم محموم إلا وفرج الله همّا، ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجتا. فقال علي: إذا والله فزنا وسئدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا ملين الحديد لداود، يا كاشف الضر والكرب العظام عن أيوب، أي مفرج هم يعقوب، أي منفس غم يوسف، صل على محمد وآل محمد كما أنت أهله أن تسلي عليهم أجمعين، وفل بما أنت أهله ولا تفل بما أنا أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. یا باب الحوائج مولا علی اصغر، یا باب الحوائج مولا علی اصغر، ہم اپنے مقدر سے سوا مانگ رہے ہیں، اصغر تیرے جھولے سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم اپنے قدر سے سوا مانگ رہے ہیں، اصغر تیرے جھولے سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم کرب و بلا کے تیرا جھولا جھلائیں، ہم کرب و بلا آ کے تیرا جھولا جھلائیں، دے اذن کے آنے کی رضا مانگ رہے ہیں، اصغر تیرے جھولے سے دعا مانگ رہے ہیں، شبیر کے روزے کی میسر ہو زیارت، شبیر
کے روزے کی میسر ہو زیارت، مولائی ہے الفت کا صلہ مانگ رہے ہیں، اصغر تیرے جھولے سے دعا مانگ رہے ہیں، تعمیر ہو شہزادی کونین کا روزہ، تعمیر ہو شہزادی کونین کا روزہ، اس امر میں امداد خدا مانگ رہے ہیں، اصغر تیرے جھولے سے دعا مانگ رہے ہیں، فریاد ہے عابد بیمار کے بھائی، فریاد ہے عابد بیمار کے بھائی، بیمار تیرے در سے شفا مانگ رہے ہیں، اصغر تیرے جھولے سے دعا مانگ رہے ہیں، بچوں کو وفادار بنانے کے لیے ہم، بچوں کو وفادار بنانے کے لیے ہم، عباس کے پرچم کی ہوا مانگ رہے ہیں، اصغر تیرے جھولے سے دعا مانگ رہے ہیں، اصغر ہو ہمیں مہدی دورہ کی زیارت، اصغر ہو ہمیں مہدی دورہ کی زیارت، کب سے یہ دعا اہل عزا مانگ رہے ہیں، اصغر تیرے جھولے سے دعا مانگ رہے ہیں، ہم اپنے مقدر سے سوا مانگ رہے ہیں، اصغر تیرے جھولے سے دعا مانگ رہے ہیں، یا باب الحوائج مولا علی اصغر، یا باب الحوائج مولا علی اصغر، صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وقرآن الحمید وقولہ الحق، وَإِن كُنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم فرجنا بہم۔ حاضران محفل، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حمد و ستائش اس رب العزت کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں یہ توفیق، یہ سعادت، یہ خوش بختی عطا فرمائی کہ ہم سب مل کر فاتح کربلا عکس حسین ابن علی، 6 مہینے کے عباس جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا جشن ہم سب مل کر بنا سکے۔ عزیزو، کربلا کے سب سے چھوٹے مجاہد
سب سے چھوٹے شہید، ننھے شہید، جیسے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ پر چیلنج کیا ہے۔ کہیں خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن جیسی ایک کتاب لے آؤ۔ کہیں خدا نے چیلنج کیا کہ اگر کتاب نہیں لا سکتے تو قرآن جیسے 10 سورے لے آؤ، اور کہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ خدا فرماتا ہے اور ہم نے جو اپنے بندوں پر نازل کیا ہے، اگر اس میں آپ کو شک ہو تو اس جیسا ایک سورہ لے آؤ۔ خدا کھلی چیلنج کر رہا ہے قرآن میں۔ عزیزو، اگر خدا قرآن میں فرما رہا ہے ایک سورہ لے آؤ، اگر سورہ بقرہ نہیں لا سکتے تو سورہ کوثر کو لے آؤ۔ عزیزو، اسی طرح اگر بنو ہاشم میں سے حیدر کرار کا کوئی جواب نہیں لا سکتا تو علی اصغر جو حیدر کرار کے پوتے ہیں اس کا جواب لے آؤ۔ عزیزو، جناب علی اصغر علیہ السلام کی فضیلت پر جانے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا ذکر جو ہے ان کی مادر گرامی جناب رباب کا ہم ذکر کریں۔ جناب رباب یا جناب ام رباب کہ جو دختر امراۃ القیس کی بیٹی تھی۔ یہ امراۃ القیس کون تھے؟ امراۃ القیس یمن کے رہنے والے تھے، یمن میں رہتے تھے اور بہت ہی رئیس، بہت ہی امیر، رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے۔ امراۃ القیس پہلے کرسچن تھے، عیسائی تھے، پھر جب یمن میں اسلام پھیلا امراۃ القیس بھی اسلام لے آتے ہیں۔ اب اسلام تو لے آئے، امراۃ القیس کی جوان بیٹیاں تھی۔ ہر ماں باپ کی فکر ہوتی ہے کہ جب اس کی اولاد جوان ہو، اس کی اولاد کے لیے اسے بہترین ہم سفر، بہترین پارٹنر ملے۔ اب امراۃ القیس کو بھی فکر تھی کہ میری بچیوں کو جو ہے وہ بہترین انہیں شوہر نصیب ہو، انہیں شوہر ملے، ایک شریف فیملی کے بیٹوں سے اس کی شادی ہو۔ لہٰذا امراۃ القیس یمن چھوڑ کر مدینہ آ جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کو لے کر۔ یہاں مدینہ پہنچتے ہیں اور ان کی تلاش تھی کہ کوئی شریف گھرانہ، کوئی شریف لڑکا، کوئی شریف جو ہے مرد مل جائے کہ جس سے ان کی بیٹی کی وہ شادی کر سکے۔ اب امراۃ القیس ان کی تلاش میں تھے، وہ مدینہ کے لوگوں کو پہچانتے تو نہیں تھے، مدینہ کے لوگوں کو جانتے تو نہیں تھے۔ ایک مرتبہ جہاں پر امراۃ القیس ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر ایک شخص پر گری، ایک شخص پر پڑی۔ وہ شخص کہ جو مدینہ کے باہر سے آ رہا تھا، سر پر دھول لگی ہوئی تھی، دھول تھی، ہاتھوں میں دھول تھی، ہاتھوں اور پیروں میں دھول سے ہاتھ پیر بھرے ہوئے تھے، یعنی کہ دکھ رہا تھا کہ یہ شخص مزدوری کر کر لوٹ رہا ہے، اور ان کی جو مٹھی تھی وہ شخص کی مٹھی بند تھی۔ اب امراۃ القیس وہ دیکھ رہے تھے، وہ شخص کو دیکھا کہ وہ شخص جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے، چھوٹے چھوٹے غریب بچے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں نے مل کر اس مزدور کو گھیر لیا۔ اب جب بچوں نے اس مزدور کو گھیر لیا، وہ مزدور نے اپنی جو مٹھی تھی وہ ان کے سامنے کھولی، جو مٹھی کے اندر کچھ درہم و دینار تھے، کچھ پیسے، کچھ سکے تھے، اور جتنے بھی پیسے ان کے ہاتھ میں تھے سارے ان غریب یتیم بچوں کے بیچ انہوں نے تقسیم کر دیے۔ اب امراۃ القیس یہ دیکھ رہا ہے اور اسے تعجب ہوا کہ یہ شخص کہ جو اتنا جو ہے مزدور ہے، سارے دن کی مزدوری اس طرح سے ساری مزدوری انہوں نے بچوں میں تقسیم کر دی۔ یہ امراۃ القیس جو وہاں پر لوگ ہوتے اسے پوچھتا ہے کہ یہ کون شخص ہے، یہ کون مزدور ہے؟ تب وہ لوگ نے کہا کہ ارے آپ انہیں نہیں پہچانتے، یہ شخص جو ہے یہ عرب اشرف ترین شخص میں سے ہے، یہ سب سے زیادہ شریف خاندان کے شخص ہے۔ امراۃ القیس نے جب یہ سنا، امراۃ القیس نے سوچا یہاں میں ایک شریف گھرانے کی تلاش میں تھا،
مجھے تو یہاں اشرف کا پتہ مل گیا، سب سے جو شریف خاندان کا پتہ مل گیا۔ بس امراۃ القیس نے فوراً اس شخص کے پیچھے وہ جو ہے نکل پڑا۔ جب ان کے گھر پر جا کر پہنچا، جو شخص وہ جہاں رہتے تھے، تقل باب کیا۔ اب جب ان دروازہ کھولنے میں آیا، اس شخصیت نے اسے پوچھا امراۃ القیس سے، کیا چاہتے ہو؟ اب جب یہ سوال ہوا، امراۃ القیس نے کہا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں یمن سے آیا ہوں اور میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں جو ہے شریف لڑکوں سے ان کی شادی ہو جائے۔ عزیز و دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ مشکل کشا حیدر کرار، جس نے کبھی نبیوں کی مشکل کشائی کی تو کبھی فرشتوں کی مشکل کشائی کی، ہر ایک کی مشکل کو حل کرنے والا وہ مولا علی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم فرجنا بہم۔ جب اس کے در پر امراۃ القیس آتا ہے، امام اس کی بھی مشکل کو حل کرتے ہیں۔ امام نے کہا میرے 2 فرزند حاضر ہے، حسنین، حسن و حسین، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہے، میں انہیں پیش کرتا ہوں۔ بس عزیزو، جو بڑی بیٹی تھی جسے رملہ کہا جاتا تھا، جس کی کنیت ام فروا تھی، اس کی شادی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کی گئی، اور دوسری بیٹی جو سلمہ جس کا نام تھا، جس کی کنیت ام رباب تھی، اس کی شادی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ عزیزو، اس طرح سے جناب رباب اہل بیت رسول کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ عزیزو، جناب رباب کے لیے ملتا ہے کہ وہ ایک صالح، دیندار، پرہیزگار، عبادت گزار، رحم دل خاتون تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے 2 اولاد عطا کی۔ وہ 2 اولادیں کہ جو ایک سکینہ جو وقت کے امام کے لیے سکون کا سبب بنی، اور دوسرے علی اصغر ننھے مجاہد جو بنے۔ عزیزو، یہ جناب ام رباب کے ملتا ہے کہ کربلا کے واقعے کے 1 سال تک، 1 سال یعنی کربلا کے واقعے کے 1 سال بعد تک وہ صرف زندہ رہی تھی، آپ بعد میں زیادہ نہیں زندہ رہی تھی۔ اور جناب ام رباب کی ایک اور فضیلت آپ کو بتاتی چلوں تو جناب رباب کے لیے ملتا ہے کہ کربلا سے آنے کے بعد بی بی اکثر جو ہے گریا کیا کرتی تھی، مدینہ میں بھی اتنا گریا کرتی امام کو یاد کر کے، کربلا کے مصائب کو یاد کر کے، کہ روتے روتے آپ کے آنسو سوکھ جاتے تھے۔ عزیزو، ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جناب رباب کی ایک کنیز تھی۔ جناب رباب کی نظر جب اس کنیز پہ گئی، آپ نے دیکھا کہ وہ کنیز کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جناب رباب نے اس سے سوال کیا کہ اے کنیز، مجھے بتا، تو نے ایسا کیا کیا کہ تیرے آنکھ سے اتنے آنسو بہہ رہے ہیں؟ اب وہ کنیز بتاتی ہے کہ شہزادی، اتنی بھوک لگی تھی مجھے کہ میں برداشت نہ کر سکی، لہٰذا میں نے 2 گھونٹ ستو کا پانی پی لیا۔ الحمدللہ اب ہم سارے جانتے ہیں کہ ستو کیا ہے۔ وہ جو ستو الگ الگ اناج سے ہم وہ اناج یعنی چاہے گیہوں کا ستو ہو سکتا ہے، چاول کا ستو ہے، یا دال کا ستو بنتا ہے۔ اس اناج کو پہلے جو ہے ہم دھو کر، پھر اسے سکھا کر، سیک کر، اس کا پاؤڈر جو ہے اسے ستو کہا جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، حدیث میں بھی بہت سارے فائدے بیان کرنے میں آئے ہیں۔ تو یہ کنیز کہتی ہے کہ میں نے 2 گھونٹ ستو کا پانی پیا تھا۔ جناب رباب اس کنیز سے پوچھتی ہے کہ اچھا، تو یہ ستو کیا فائدہ دیتا ہے؟ ستو پینے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کنیز نے کہا کہ بی بی، ستو پینے سے آنسو بنتے ہیں۔ عزادارو، عزیزو، جیسے ہی جو ہے یہ جناب رباب نے سنا، آج تک جو سلسلہ چل رہا ہے کہ مجلس حسین میں جو ہم شربت بانٹتے ہیں، جو شربت تقسیم کیا جاتا ہے، یہ سلسلہ جناب رباب سے شروع ہوا۔ جب جناب رباب نے یہ سنا، یہ ستو کے فائدے سنے، جناب رباب نے حکم دیا کہ ستو کا شربت بنایا جائے، اور سارے لوگ، جتنی وہاں عورتیں آئی تھی، سب عورتوں کو، جتنے لوگ آئے تھے وہاں، اس ستو کے شربت کو تقسیم کیا جائے۔ خود بھی جناب رباب نے 1 پیالہ شربت کا تھوڑا سا پیا،
کربلا کا رخ کر کے بی بی نے فرمایا اے فرزند رسول میں یہ ستو کے شربت اس لیے پی رہی ہوں، اس لیے تناول کر رہی ہوں تاکہ آپ کے غم میں زیادہ گریہ کر سکوں۔ تو عزیزو، یہ تو ہم نے کچھ فضیلتیں جناب رباب، جناب علی اصغر علیہ السلام کی والدہ کی سنی۔ آئیے جس نومولود کی ولادت کی شب ہے، جس نومولود کی ولادت ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ فضیلتیں یہاں ہم جو ہے جاننے کی کوشش کریں۔ عزیزو، جناب علی اصغر علیہ السلام کہ جس کی سن، جس کی ایج 6 months، ہم سوچے کہ 6 مہینے میں ایک انسان کیا کر سکتا ہے، کتنی کم عمر، کتنی چھوٹی زندگی۔ لیکن عزیزو، اگر ہم جناب علی اصغر علیہ السلام کی زندگی کی طرف نگاہ کریں، اس 6 مہینے کی زندگی میں جو جناب علی اصغر علیہ السلام نے ہمیں درس دیے ہیں، وہ پوری زندگی بھی اس پر عمل کرنے کے لیے کم ہے۔ عزیزو، شاعر جو ہے وہ مولا اصغر علیہ السلام، جناب علی اصغر علیہ السلام کی فضیلت اس طرح سے بیان کرتے ہیں، کیا خوب فرمایا، فوج شام روتی رہے اپنے ظلم پر، فوج شام روتی رہے اپنے ظلم پر، اصغر کو مسکرانا تھا وہ مسکرا گیا، دنیا کے باپ بچوں کی ہمت بڑھاتے ہیں، دنیا کے باپ بچوں کی ہمت بڑھاتے ہیں، اصغر تو اپنے باپ کی ہمت بڑھا گیا، اصغر تو اپنے باپ کی ہمت بڑھا گیا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم فرجنا بہم۔ عزیزو، یوزلی ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ بچے ماں باپ کی کمزوری ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ یہ چیز ہم نے احساس کیا ہوگا، ہم نے محسوس کی ہوگی، ہم نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے خاطر ماں باپ کتنی بار جھوٹ بول دیتے ہیں، کتنی بار بچوں کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، بچوں کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے حرام رستے کو اختیار کرتے ہوتے ہیں، حرام کمائی کے ذریعے ہو، ایسی جگہ پر کہ جہاں نہ جانا چاہیے، ایسی محفلوں میں کہ جہاں گناہ ہوتے ہیں، بچوں کے خاطر ماں باپ چلے جاتے ہیں۔ کیوں یہاں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ کی کمزوری کا سبب بنتے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر جناب علی اصغر علیہ السلام کی زندگی کی طرف ہم نگاہ کریں، جناب علی اصغر علیہ السلام اس کے والدین کے لیے کمزوری نہیں تھے، بلکہ آپ ان کے والد کے لیے، ان کی والدہ کے لیے طاقت تھے۔ امام حسین علیہ السلام کا جہاد جناب علی اصغر کے بغیر انکمپلیٹ تھا، ادھورا تھا۔ آپ نے جو ہے، آپ نے بتا دیا کہ بچے جو ہے وہ اس کے والدین کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے طاقت بن سکتے ہیں۔ عزیزو، تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ایک بچہ اپنے والدین کے لیے طاقت بن سکتا ہے، ایک اپنے والدین کے لیے فخر بن سکتا ہے، اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ طاقت کس طرح سے بن سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی کمزوری نہ بنائیں۔ عزیزو، اس کی پریپریشنز کے لیے کب سے ہمیں تیاری کرنی ہوگی؟ جب بچہ بڑا ہو جائے، جب بچہ بالغ ہو جائے، جب بچہ جو جوان ہو جائے؟ نہیں عزیزو، اس کی تیاری، اس کی پریپریشنز بچہ جب شکم میں ہوتا ہے تب سے، یا ہم کہیں کہ اس کے پہلے سے اس کی پریپریشنز ہمیں کرنی ہوگی، تب جا کے ہم اپنی ہماری جو چاہت ہے، ہماری جو خواہش ہے، ہم جو ایم لے کر چلنا چاہتے ہیں اسے ہم کمپلیٹ کر سکیں گے۔ مولا بھی یہی فرماتے ہیں، مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم فرجنا بہم۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بچپن میں نہیں سیکھتا، جوانی میں وہ ترقی نہیں کر سکے گا، جوانی میں وہ پروگریس نہیں کر پائے گا۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ جوانی میں وہ جو ہے آگے جا کے ترقی، وہ جو آگے جا کر پروگریس کر سکے، تو اس کے لیے چاہیے کہ
بچپن سے اس پر جو ہے محنت کرنا شروع کر دے، بچپن سے اس پر کام کرنا شروع کر دے۔ عزیزو، جو انسان کا بچہ ہے اور ایک جانور کا بچہ ہے، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ جنرلی جب ہم جانور کے بچے کو دیکھتے ہیں تو جانور کا جو بچہ ہے جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد، یعنی کہ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ فوراً ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ مثال کی طور پر ایک بکری کا بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہونے کے بعد کچھ ہی ٹائم میں وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ چلنے لگے گا، وہ دوڑنے لگے گا۔ اسی طرح سے اگر ایک مچھلی ہے، مچھلی کا بچہ جیسے پیدا ہوتا ہے، وہ 2-3 ہی گھنٹوں میں وہ تیرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہ تو جانور کے بچے ہیں کہ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا بچہ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ انسان کا بچہ سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے ایک درخت ہے، جیسے ایک پلانٹ ہے کہ ایک بیج ہے، انسان کا بچہ ایک بیج کی طرح ہے کہ آہستہ آہستہ سلولی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس میں جو ہے تبدیلی آتی ہے، اس میں جو ہے اس کا گروتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے حدیث ملتی ہے اگین مولا متقیان حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم فرجنا بہم۔ مولا علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، بہت ہی پیاری حدیث ہے، امام کہتے ہیں بچہ اور اس کا دل جو ہے وہ ایک خالی زمین کی طرح ہے، کوئی بیج، کوئی درخت، کوئی پودے بغیر کی زمین، اور جو بھی بیج اس میں بویا جائے گا وہ اس میں جنم لے گا، وہ چیز اس میں گرو ہوگی، وہ چیز آگے بڑھے گی۔ تو عزیزو، جب بچہ دنیا میں آتا ہے وہ خالی زمین ہوتا ہے۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جیسے ہمارے بچے کی کامیابی چاہتے ہیں، ہم جو اسے بنانا چاہتے ہیں، ہم جیسی محنت کریں گے، جیسا اس پر کام کریں گے، وہ بچہ آگے جا کر اس طرح سے بنے گا۔ عزیزو، تو یہ محنت ہمیں آگے جس طرح سے ہم نے کہا کب سے کرنی ہے؟ جب بچہ شکم میں ہو تب سے کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آج سائنس بھی جو کہہ رہا ہے، اسلام نے بھی پہلے سے یہ چیز بتائی ہے کہ بچہ جب شکم میں، ماں کے شکم میں ہوتا ہے، تب سے ہی بچہ جو ہے وہ ساری چیزیں آبزرو کرتا ہے، وہ بچہ سنتا ہے۔ سائنس نے بھی یہ کہا ہے کہ سب سے پہلا آرگن جو انسان کا کام جو ہے سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ اس کے ایئرز، اس کے کان ہوتے ہیں، اور سب سے لاسٹ میں انسان کا جو آرگن جو کام کرنے کو بند کرتا ہے وہ بھی کان ہے۔ سب سے پہلے کان کا جو ہے شروع ہو جاتے ہیں کام کرنے کے، جو سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے سب سے لاسٹ میں بھی کان جو ہے وہ سٹاپ ہوتے ہیں۔ اور اسی لیے ہی اسلام نے کہا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو، جو ہمیں چیزیں سکھائی گئی ہے اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہو اس کے رائٹ ایئر میں ایک اذان دی جائے، اس کے لیفٹ ایئر میں اقامہ دی جائے، اور اسی طریقے سے جب کوئی انسان کی رحلت ہوتی ہے، جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے، یہ بھی ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اس کے شانے کو ہلا کر تلقین دی جائے۔ یعنی یہ دونوں چیز بتا رہی ہے کہ جو کان ہے وہ سب سے پہلے ہمارے آرگنز میں سے سب سے پہلے ایکٹیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ بچہ جو ہے وہ بہت پہلے سے ہی ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، اور اسی سے وہ بچہ سیکھ رہا ہے۔ تو اگر میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ نیک بنے، میں چاہتی ہوں کہ اس میں اچھی عادتیں ہو، وہ جو ہے اچھی عادتوں اپنائے، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے نہ مجھے میرے بچے کو ڈانٹنا ہے، نہ مجھے میرے بچے کو لمبے لمبے لیکچرز دینے ہیں، ایسی کوئی چیز مجھے نہیں کرنی ہے۔ بس جو مجھے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میں خود اس چیز کو عمل کرنا سٹارٹ کر دوں۔ بچہ آبزرو کرے گا اور وہی چیز بچہ بھی خود کرنا سیکھ جائے گا۔ اور اسے بھی ہم نے سب کے گھر میں، جہاں جس کے گھر میں بچے ہوگے وہ جانتے ہوگے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے جیسے وہ دیکھتے ہیں،
وہ اپنی ماں کو اپنے بابا کو امیٹیٹ کرتے ہوتے ہیں. جیسے وہ دیکھیں گے کہ بھئی ماں بابا مصلی پر نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، وہ بچہ بھی بازو میں آ کر کھڑا رہ جائے گا اور اپنے طریقے سے وہ جو ہے نماز پڑھنا شروع کرے گا. اگر دیکھے گا کہ دادی جو ہے وہ کتاب پڑھ رہی ہے، دعا پڑھ رہی ہے، وہ بچہ بھی ایک کتاب کھول کر جو ہے اپنی زبان میں دعا پڑھنا سٹارٹ کر دیتا ہے. تو بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں، اپنے فیملی ممبرس کو امیٹیٹ کرتے ہیں، وہ آبزرو کرتے ہیں اور وہ جو چیز دیکھتے ہیں وہی چیز وہ امیٹیٹ کرتے ہیں. تو اب اگر میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے جو ہے اس میں اچھی عادتیں آئے، اکثر ہم کمپلین کرتے ہیں کہ آج کل کے بچوں کو جو ہے، ہمارے بچوں کو پڑھنا نہیں پسند، انہیں پڑھنا لکھنا اچھا نہیں لگتا ہے، اسٹڈی کرنا نہیں پسند. تو اب سوال سب سے پہلے میں اپنی ذات کو کروں گی کہ آیا میں کتنا پڑھتی ہوں، میں نے کتنی بکس ریڈ کی، میں کتنا پڑھتی ہوں. اگر بچہ گھر میں دیکھے گا کہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں، دادا بھی پڑھ رہے ہیں، دادی بھی پڑھ رہی ہے، ماما کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے، پاپا کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے، بھائی بہن سب جب کتاب لے کر بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ بچہ خود بخود کتاب کھول کر پڑھنا سٹارٹ کر دے گا. یعنی جو چیز ہم سکھانا چاہتے ہیں اگر ہم اس پر خود عمل کریں گے بچہ خود بخود سیکھ جائے گا. یہی چیز بری عادتوں کے لیے بھی ہے کہ بری عادتیں بھی بچے ہم سے ہی سیکھتے ہوتے ہیں. ہم ایک طرف بچے کو کہتے ہیں غصہ اچھی چیز نہیں ہے، ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب وہ بچہ دیکھتا ہے کہ ماما جو ہے ویسے تو منع کرتی ہے کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن ماما خود جو ہے میرے بھائی بہن کو غصہ کرتی ہے، یا تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی غصہ کرنا برا ہے، لیکن اپنے سے جو کمزور ہوتے ہیں اس پر غصہ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بچہ ہم سے آبزرو کرتا ہے. تو اگر میں چاہتی ہوں کہ اس میں اچھی عادتیں آئے تو اس پر ہمیں خود عمل کرنا ہوگا. اسی طریقے سے آج کے دور میں اکثر جو ہے ہم یہ تعجب ہو کر کہتے ہوتے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو یہ موبائل سے اتنا اٹریکشن کیوں ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے موبائل کے اتنے ایڈکٹ کیوں ہوتے ہیں. تو عزیزو اس میں بھی ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا. جب وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چھوٹا سا ڈیوائس ہے کہ جو سب کے ہاتھ میں ہے، دادا دادی ماما پاپا بھائی ہر ایک کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے اور اس طرح سے ہے کہ کبھی چھوٹتا ہی نہیں ہے. عزیزو کوئی بھی دنیا کی چیز ہم دیکھ لے، ہم وہ چیز ہاتھ میں کب لیتے ہوتے ہیں؟ وہ چیز تب لیتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم عورتیں ہم جانتے ہیں کہ ایک نائف، ایک چھری کی اہمیت ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے. ایک کچن، ایک چھری، ایک نائف کے بنا ادھورا ہے. تو یہ نائف کی جو اتنی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ہمارے کوکنگ کے لیے، اس چھری کو ہم کہاں رکھتے ہیں؟ آپ سب کہیں گے کہ یہ کیسا سوال ہے. ہم اپنی نائفز کو کچن کے ڈرار میں رکھتے ہیں. کیا کبھی دیکھا ہے کہ ایک انسان اس نائف کو، یعنی کہ جو نائف اتنی امپورٹنٹ ہے، سارے ہم کام اپنے جو ہے وہ نائف سے کرتے ہیں، سارا کوکنگ، سارا کٹنگ، تو کیا کبھی دیکھا ہے کہ انسان وہ نائف کو لے کر سب جگہ گھوم رہا ہے؟ بیڈ روم میں گیا تب بھی نائف اس کے ساتھ میں ہے، بیڈ پر سویا تب بھی نائف اس کے قریب میں ہے، پرس میں جب باہر ٹریول کر رہا ہے تب بھی نائف ساتھ میں ہے، ایون واش روم میں جب وہ جائے تو نائف لے کر جائے. ہم کہیں گے یہ کیسی باتیں ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ چیز ہم سیل فون کے ساتھ کرتے ہیں. موبائل جو کس لیے ہمیں موبائل دیا گیا ہے، موبائل کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ موبائل کا کام کیا ہے؟ کمیونیکیشن. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے لیے، کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں. ہم انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہی موبائل 24/7 ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں ہے. اب بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ یہ ڈیوائس، یہ چیز ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، وہ بچہ خود بخود سیکھ جاتا ہے کہ اس چیز کو جو ہے، اس سے جو ہے ہمیں اس کا جو ہے چھوڑنا نہیں ہے. تو عزیزو جناب علی اصغر علیہ السلام سے ہمیں جو پہلا لیسن ملتا ہے کہ بچہ اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ
طاقت کا سبب بنتا ہے۔ جناب علی اصغر علیہ السلام نے بھی آبزرو کیا تھا کہ اپنے ارد گرد جو لوگ تھے کس طرح سے یہ لوگ میں جذبہ تھا کہ اپنے وقت کے امام کے لیے قربانی دے، کس طرح سے ہر ایک کے لیے امپورٹنٹ مہم تھا، تو وہ وقت کے امام حسین علیہ السلام تھے۔ یہ چھوٹے سے علی اصغر 6 مہینے کے علی اصغر نے آبزرو کیا تھا، اور اسی آبزرویشن کے بعد جناب علی اصغر علیہ السلام اپنے والدین کے لیے، امام حسین کے لیے طاقت بنے تھے، فخر بنے تھے۔ عزیزو، جناب علی اصغر علیہ السلام 6 مہینے کی زندگی، لیکن اتنی چھوٹی زندگی، آپ کے لیے جو فضیلتیں، آپ کے لیے جو مرثیے، جو منقبت، جو مجلسیں پڑھی گئی ہے، ایمپل آف، جسے ہم کاؤنٹ نہ کر سکے، اتنی جناب علی اصغر علیہ السلام کے لیے ہمیں ذکر ملے گا۔ جبکہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو آپ کا ذکر ہمیں مدینہ میں، جب مدینہ امام چھوڑ رہے تھے اس وقت ملتا ہے، اور دوسرا ذکر ہمیں عاشور کے دن ملتا ہے۔ عزیزو، دوسرا لیسن جو ہمیں جناب علی اصغر علیہ السلام سے ملتا ہے کہ وہ کہ جو ہم کہا میں نے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا ذکر دو مرحلوں میں ملتا ہے۔ سیکنڈ مرحلہ جو عاشور کا دن تھا، تو اس سے اگر ہم لیسن لیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی تھی اور آپ نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا، یہ مصائب ہم ہر عاشور کے دن، جناب علی اصغر کی شہادت کے دن، ہم ہر سال سنتے ہیں، ہر سال اس پر روتے ہیں۔ لیکن غور و فکر کرے، سوچے کہ جناب علی اصغر علیہ السلام جو ہے وہ مضطرب، وہ اضطراب، وہ پریشان کب ہوئے تھے؟ جناب علی اصغر بے چین کب ہوئے تھے؟ تب ہوئے تھے جب وقت کے امام نے مدد کے لیے پکارا تھا۔ اور جناب علی اصغر کی زندگی میں اطمینان کب آیا تھا؟ جب جناب علی اصغر 6 مہینے کے بچے نے وہ 6 شعبہ تیر کھایا، اور وقت کے امام کے ہاتھوں میں جب وہ شہید ہوئے تھے، علی اصغر کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، علی اصغر مسکرائے تھے۔ تو علی اصغر علیہ السلام نے اتنی چھوٹی زندگی میں اتنا بڑا لیسن ہمیں آپ نے دیا کہ انسان کو پریشان کب ہونا چاہیے؟ جب حجت خدا، جب وقت کے امام پریشان ہو، جب وقت کا امام ہمیں مدد کے لیے پکارے، تب انسان کو حقیقی پریشان ہونا چاہیے، اضطراب، مضطرب ہونا چاہیے۔ اور اطمینان انسان کی زندگی میں کب آنا چاہیے؟ جب وقت کے امام کے لیے ہم کچھ کر سکے، جب ہم امام کے کچھ کام آ سکے، وہ گھڑی اطمینان کی گھڑی ہونی چاہیے۔ عزیزو، ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کب مضطرب ہوتی ہوں، میں کب اطمینان میں آتی ہوں، کب میں پریشان ہوتی ہوں؟ ظاہراً جب دنیاوی معاملات ہوتے ہیں جو مجھے مضطرب کر دیتے ہیں، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے میں ٹینشن میں آ جاتی ہوں، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوتی ہوں۔ کیا ہماری پریشانیوں کی وجہ ہوتی ہے؟ کبھی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے، ارے میرے ڈریس کا جو ہے دوپٹہ نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گیا، اب میرا ڈریس اس دوپٹے کے بغیر میں کیسے پہن سکوں گی۔ کبھی میری پریشانی کا سبب دنیا کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ارے میرے ڈنر سیٹ کا جو ہے وہ ایک پلیٹ نہیں مل رہی ہے، ایک سرونگ پلیٹ نہیں مل رہی ہے، ایک کپ ساسر کی ساسر نہیں مل رہی ہے، ارے کہاں چلے گئی میری یہ چیزیں۔ اور اطمینان کب ملتا ہے؟ جب وہ اگر چیز مجھے مل گئی، اچھا چلو دوپٹہ جو تھا وہ فلاں کبرڈ میں پڑا تھا، ڈنر سیٹ کی شکر خدا پروردگارہ تیرا شکر مجھے پلیٹ مل گئی۔ اطمینان ہمیں وہی دنیاوی چیزوں سے مل جاتا ہے، اور مضطرب بھی ہم وہی دنیاوی چیز جب ہم سے چلی جاتی ہے دور، جب ہم سے کھو جاتی ہے، ہم مضطرب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ 6 مہینے کے بچے نے ہمیں سکھایا کہ حقیقتاً مضطرب ہونا ہے تو وہ ہمارے وقت کے امام کے لیے ہونا ہے۔ اطمینان اگر ہمیں لانا ہے تو وہ بھی امام کے لیے لانا ہے۔ ہم خود سوچیں کہ ایک دوپٹہ نہیں ملتا ہے، جب تک وہ دوپٹہ نہیں ملتا ہے ہم
ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ میرا دوپٹہ کہاں گیا، میرا دوپٹہ کہاں گیا. ایک 500 کی نوٹ اگر ہمارے پرس میں جب نظر نہیں آتی ہے ہم ٹینشن میں آ جاتے، ارے میری نوٹ کہاں چلے گئی، میرے پیسے کہاں چلے گئے. کیا ہر صبح جب میری آنکھ کھلتی ہے، کیا ہر دن جب میں اٹھتی ہوں، کیا میرا ذہن میں وہ خیال آتا ہے کہ ارے آج بھی میرے امام کا ظہور نہیں ہوا، آج بھی میرے امام نہیں آئے، کب آئیں گے، میں امام کو کہاں تلاش کروں، میں امام کو کہاں ڈھونڈوں، وہ کہاں ہے، وہ امام، میرے امام کب آئیں گے. کبھی میں اس کے لیے، میرے امام کے لیے میں مضطرب ہوئی؟ کیا میں ان کے لیے پریشان ہوئی؟ کیا مجھے اطمینان حاصل کرنے کے لیے کیا میں نے سوچا کہ میں اپنے امام کے لیے کیا کر سکتی ہوں، کیا قربانی دے سکتی ہوں، اپنے ٹائم کی کیا ایفرٹس کر سکتی ہوں کہ میرے امام کو میں خوش کر سکوں، کہ امام کو میں راضی کر سکوں. عزیزو، امام جناب علی اصغر علیہ السلام ہمیں یہ تعلیم فرما رہے ہیں، اپنی چھوٹی سی زندگی سے ہمیں اتنے اہم درس دے رہے ہیں. بس عزیزو، آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے جناب علی اصغر علیہ السلام کی جو باب الحوائج ہے، وہ باب الحوائج کہ جہاں امام موسی کاظم علیہ السلام بھی باب الحوائج ہے، جہاں ابو الفضل العباس بھی باب الحوائج ہے، جہاں جناب مسلم بھی باب الحوائج ہے، وہاں جناب علی اصغر علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے ایک 6 مہینے کے بچے کے لیے کہ آپ باب الحوائج ہو. عزیزو، وہ باب الحوائج ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کہ 14 معصومین کو بہت محبت ہے ان سے، 14 کو جن سے محبت ہو وہ جناب علی اصغر علیہ السلام ہے. عزیزو، ایک عالم دین خود بیان کرتے ہیں جن کا نام مرزا ید اللہ تھا. وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے خداوند عالم نے ایک بیٹا عطا کیا تھا. وہ بیٹا 4 سال کا تھا اور اس بیٹے کو، میرے بیٹے کو ایسی بیماری تھی کہ اسے دورے پڑتے تھے. جب اسے دورے پڑتے وہ بچہ میرا بے ہوش ہو جاتا، اس کو جو ہے نجاست خارج ہو جاتی، اور میں نے اس کی بہت جو ہے اس کی بیماری کے علاج کے لیے بہت کوشش کی، لیکن اس کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا. اب اس بچے کے ماموں نے مرزا ید اللہ کو جو ہے سجھاؤ دیا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کی نیابت میں ایک خط جناب علی اصغر کے نام لکھے، جناب علی اصغر کو ایک عریضہ لکھے اور اس بچے کی مصیبت اس میں بیان کرے. مرزا ید اللہ کہتے کہ مجھے یہ سجھاؤ اچھا لگا اور اس بچے کے نام یہ خط لکھا گیا جس میں ہم نے لکھا تھا السلام علیک یا باب الحوائج، میرا نام فلاں فلاں ہے، میں فلاں جگہ رہتا ہوں اور میں آپ کو واسطہ دے رہا ہوں آپ کے والد، آپ کے والدہ، آپ کی بہن کا کہ مجھے شفا عطا کریے. اب خط تو ہم نے لکھ لیا، سوچا کہ کس طرح سے پہنچائے. ہمیں اطلاع ہوئی کہ ہمارے گاؤں سے ایک قافلہ جو ہے وہ کربلا جا رہا تھا. ہم نے جا کر وہ خط اس قافلے کے ایک شخص، ایک مومن کو عطا کیا، مومن کو دیا کہ آپ مہربانی کر کے یہ عریضے کو، یہ خط کو امام حسین علیہ السلام کی زری میں پہنچا دیجیے گا. وہ شخص نے وہ خط کو لے لیا. اب مرزا ید اللہ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں بعد خواب میں مجھے شاہ خراسان امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم فرجنا بہم، امام رضا علیہ السلام، مجھے ان کی زیارت ہوتی ہے. خواب میں جب میں نے امام کو دیکھا، امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ ہم نے تمہارے خط کو میرے جو چچا جناب علی اصغر ہے ان تک پہنچا دیا ہے. خط پہنچا دیا ہے. اب خواب ختم ہوا. مرزا ید اللہ نے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا ہے. اب مرزا ید اللہ کہتے ہیں کہ وہ خواب دیکھنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے بچے کی صحت میں فرق آنے لگا اور یہاں تک کہ 3 سے 4 دن میں ہی میرا بچہ مکمل شفایاب ہو چکا تھا، اسے شفا مل چکی تھی. اب مرزا ید اللہ کہتے کہ جب وہ قافلہ زیارت سے لوٹا
مرزا ید اللہ ان کو ملنے گئے۔ مرزا ید اللہ نے ان لوگوں سے کہا کہ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بچے کو شفا عطا کی، میرا بچہ کو شفا مل گئی ہے۔ اب مرزا ید اللہ نے جو خط جس مومن کو دیا تھا اس سے پوچھا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا تھا کہ امام رضا علیہ السلام میرے خواب میں آئے اور اس طرح سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کا خط میرے چچا تک پہنچا دیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اب وہ مومن بتاتا ہے کہ ماجرا یہ ہوا کہ جب ہم یہاں سے نکلے، راستے میں کچھ ایسی پرابلمز، ایسی مصیبتیں آئی کہ ایک ایک کر کے سارے میرے ساتھیوں جو تھے وہ ایک ایک کر کے پیچھے ہٹ گئے، آگے زیارت کے لیے آگے نہ آ سکے، اور یہاں تک کہ میں تنہا رہ گیا، اکیلا رہ گیا۔ اب میرے لیے مشکل تھا کہ میں کربلا تک کا سفر کروں، لہٰذا میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کربلا نہیں جا سکتا تو میں خراسان امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو چلے جاؤں۔ اب لہٰذا میں خراسان پہنچ گیا، اور وہاں جا کے جب میں نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی، آپ نے مجھے یہ خط امام حسین کے حرم میں پہنچانے کو کہا تھا، لیکن اب میں وہاں نہیں جا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس خط کو امام رضا علیہ السلام کی زری مبارک میں ڈال دوں، اور میں نے وہی کیا، اور اس وجہ سے امام رضا علیہ السلام آپ کے خواب میں آئے تھے اور انہوں نے یہ پیغام پہنچایا کہ میں نے یہ خط کو میرے چچا تک پہنچا دیا ہے۔ تو عزیزو، جناب علی اصغر علیہ السلام وہ باب الحوائج ہے جو 14 جن سے محبت کرتے ہیں۔ عزیزو، آؤ ہم سب مل کر اسی باب الحوائج، یہ ننھے مجاہد کا واسطہ خداوند عالم کو دیتے ہیں کہ پروردگارا، جس طریقے سے جناب علی اصغر علیہ السلام اپنے والدین کے لیے، اپنے وقت کے امام کے لیے طاقت بنے تھے، فخر کا سبب بنے تھے، پروردگارہ ہمیں بھی اپنے امام کے لیے ہم جو ہے وہ طاقت بن سکے، ہم رسوائی کا سبب ہمارے وقت کے امام کے لیے نہ بن سکے۔ پروردگارہ، جس طرح سے جناب علی اصغر علیہ السلام میں وہ اضطراب تھا کہ وقت کے امام کی مصیبت کو دور کرے، پروردگارہ ہمیں بھی وہ اضطراب عطا کر کہ ہم اپنے وقت کے امام کی نصرت خدمت کر سکے۔ پروردگارہ ہمیں وہ اطمینان عطا کر جو جناب علی اصغر کو ملا تھا اپنے وقت کے امام کی خدمت کر کے، کہ ہم بھی بہترین طریقے سے وقت کے امام کی خدمت کر سکے۔ عزیزو، پروردگارہ خدارا تجھے واسطہ دیتے ہیں باب الحوائج جناب علی اصغر کا، تیری آخری حجت یوسف زہرا کے ظہور میں جلدی کر، سہل و آسانی کر۔ جب ہمارے امام کے ظہور ہو پروردگارہ، ہمیں ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین، ہمارے دوستوں، ہمارے شوہروں کو امام کے تابع فرما بردار مخلصیوں میں ہمارا شمار کرنا، امام کی پہلی آواز پر ہمیں لبیک کہنے کی توفیق دینا۔ پروردگارہ جو ہمارے لیے بہتر ہو ہمیں عطا کر۔ پروردگارہ ماہ رجب کے کچھ دن باقی رہ چکے ہیں، نہ ہم ایسی عبادت کر سکے، نہ ایسے روزے رکھ سکے۔ پروردگارہ ہمیں تیری بہترین عبادت کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہمیں ایسی صحت مرمت فرما کہ ہم تیری بہترین عبادت و اطاعت کر سکے۔ پروردگارہ خدارا، دنیا میں جہاں جہاں بھی لوگ مشکل مصیبت میں مبتلا ہے، جو لوگ مصیبت میں ہے، جو پر ظلم گزارنے میں آ رہے ہیں، پروردگارہ تمام مظلوموں کی حمایت فرما، پروردگارہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، پروردگارہ گناہ نے کبیرہ و صغیرہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے اسے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں تبدیل فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت کر، بانی مطلب
مجلس حاضرین مجلس دی ہر ایک دلی تمنا کو پوری فرما۔ پروردگارا خدا را بیمار کربلا کے واسطے سے، جناب علی اصغر باب الحوائج کے واسطے سے جو بیمار ہے، چاہے روحانی بیماری ہو چاہے جسمانی بیماری ہو، تمام کو شفاء کامل عطا فرما۔ پروردگارا خدا را، پروردگارا ہمیں اور ہماری نسل کو اہل بیت علیہ السلام کے جیسی زندگی، اہل بیت علیہ السلام کی جیسی موت عطا کر۔ پروردگارا تو ایسا ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، ہمیں ایسا بنا دے جیسے تو چاہتا ہے۔ پروردگارا ہمیں بار بار تیرے گھر حج بیت اللہ جانا نصیب کر۔ پروردگارا ہمیں بار بار امام حسین کی زیارت نصیب کر۔ معرفت کے ساتھ ہمیں کربلا معلیٰ، نجف اشرف، قازمین و سامرا، اور ہمیں شام، ہمیں خراسان جانا، معرفت کے ساتھ بار بار ہمیں زیارت نصیب کر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ زیارت پڑھتی ہوں میں علی اصغر علیہ السلام کی، کربلا معلیٰ سے دور، دل سے نزدیک، قربتاً الی اللہ واللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن نبی اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن الحسین الشہید، السلام علیک ایہا الشہید وابن الشہید، السلام علیک ایہا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآله الطاهرين۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا أم المصائب زينب بنت
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على شهداء جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مضيف الشيعة والزوار في يوم الجزاء. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا قاطع البرهان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته.